ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الانسان 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ، یا ایھا الناس تو کئی دفعہ ہے، یا ایھا الانسان 2 دفعہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ آیت میرے رب کی قسم اللہ کی محبت سے ایسے بھری ہوئی ہے، چھتے سے شہد ٹپکتا ہے، شہد اتارو نا شہد کی مکھی کا چھتا تو اسے شہد ایسے گرتا ہے، ایسے گرتا ہے، گرتا ہے، گرتا ہے۔ میرے رب کی قسم اس پوری آیت میں اللہ کی محبت ایسے گر رہی ہے جیسے چھتے سے شہد، جیسے بادلوں سے بارش، اور اس طرح اس کی خوشبو مہک رہی ہے جیسے پھولوں کی مہک ہوتی ہے، جیسے کلیوں کی مہک ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے ایک ایک آدمی کو پکڑ کے اللہ کہہ رہا ہو۔ یا ایھا الناس یہاں نہیں فرمایا، عجب تقسیم کی ہے میرے رب نے، یہاں اللہ اور طارق جمیل براہ راست بات ہو رہی ہے، اللہ اور اسلم، عمر، عبد الرحمن، اکرم، زینب، فاطمہ، پوری دنیا کے صرف مسلمان نہیں بلکہ ڈیوڈ جوزف سے بھی اللہ بات کر رہا ہے، رام داس کرشن سے بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ اکبر، اے انسان، ایک ایک کو جیسے کوئی پکڑ کے جھنجھوڑے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کون تم سے بات کر رہا ہے؟ اے انسان یعنی اے طارق جمیل، اے جوزف، اے رام داس، اے کرتار سنگھ، اے زینب، ایک مسلمان نہیں، اے 7 ارب انسانوں کے ساتھ اللہ براہ راست ہو کر کہتا ہے ما غرک، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا، ما غرک، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا۔ لفظ کیا لائے ہیں، بے رب، بے رب، پالنے والا، مالک، رب، مالک، رب، پالنے والا، اپنی حیبت کا لفظ نہیں لائے، ما غرک بإلہک العظیم، اس عظیم شہنشاہ سے کیوں دور ہو گئے ہو، کس نے دھوکہ دیا؟ میں قربان جاؤں، تیرا پالنے والا، بے رب، بے رب، پھر الکریم، پھر الذی خلقک، پھر فسواک، پھر فعدلک، پھر فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جو رب غنی ہے، جو بے نیاز ہے، مجھے اپنی اولاد کی محبت کی ضرورت ہے، اپنی بیوی کی محبت کی ضرورت ہے کہ میں محتاج ہوں، مجھے اپنے بھائی کی، دوست کی محبت کی ضرورت ہے، طاقتور کی محبت کی ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری ابتدا ایک گندا پانی ہے، میری انتہا چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ الم یک نطفة من منی یمنا، ایک ٹپکتا ہوا پانی ہے، من نطفة امشاج، ملا جلا پانی ہے، من منی یمنا، ایک منی ہے گرتے ہوئے، من ماء دافق، ایک پانی ہے اچھلتا ہوا۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اصل اتنی گندگی ہے، میری انتہا چند مٹھی خاک ہے، ساری دنیا کی عزتیں، دولتیں، شہرتیں، بلندیاں اور ساری دنیا کا رزق، مال، دولت یا غربت، فقر، بیماری، گمنامی جب موت سے ٹکر کھاتی ہے تو چند مٹھی خاک کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔
चाहे खौफ शाह हो या गधा हो, सब के जिस्मों को कीड़े खा चुके हैं और उन कीड़ों को मजीद कीड़े खा चुके हैं और उन्हें कब्र की गर्मी खा चुकी है और अब वहां सिवाय मिट्टी के और कुछ नहीं है। मैं मोहताज हूं, मुझे जरूरत है, पल पल जरूरत है। एक सांस बाहर निकला, करोड़ों चीजों को मोहताज हूं। एक सांस अंदर लिया, करोड़ों चीजों को मोहताज हूं। मेरी नजर देखती रहे, मैं करोड़ों चीजों को मोहताज हूं। मेरे कान सुनते रहे, मैं मोहताज हूं। मेरा हाथ हरकत करे, मैं मोहताज हूं। मेरा पांव उठे, मैं मोहताज हूं। मैं खड़ा हो जाऊं, बैठ जाऊं, मैं मोहताज हूं। इंसान और मोहताज एक चीज का नाम है, इंसान और बेबसी एक चीज का नाम है, इंसान और ज़ुल्फ़ और ज़ईफ़ी एक चीज का नाम है, इंसान और पस्ती एक चीज का नाम है। मैं मजबूर हूँ, वो जाबिर है। मैं मक़रूर हूँ, वो अल्लाह काहिर है। मैं मंसूर हूँ, मेरा अल्लाह नासिर है। मैं महकूम हूँ, मेरा अल्लाह हाकिम है। मैं मखलूक हूँ, मेरा अल्लाह खालिक है। मैं ममलूक हूँ, मेरा अल्लाह मालिक है। मैं मरबूब हूँ, मेरा अल्लाह रब है। मैं मक़ूल हूँ, मेरा अल्लाह वकील है। मैं महफूज हूँ, मेरा अल्लाह हाफिज है। मैं साइल हूँ, मेरा अल्लाह देने वाला है। मैं फकीर हूँ, मेरा अल्लाह गनी है। मैं उसका पल पल मोहताज हूँ, वो पल पल गनी है। मैं मोहताज हूँ, मुझे किसी की जरूरत है, लेकिन मेरा अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं, असमद, जो किसी का बाप नहीं, लम यलिद, जो किसी का बेटा नहीं, वलम यूलद, कोई उस जैसा नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उससे पहले नहीं, हुवल अव्वल, कोई उसके बाद नहीं, हुवल आखिर, कोई उसके ऊपर नहीं, हुवल ज़ाहिर, कोई उसे छुपा नहीं, हुवल बातिन। और किसी से वो डरता नहीं, किसी से वो घबराता नहीं, किसी से वो डरता नहीं। हल तालम लहू समीया, आदमी अपने टक्कर से घबराता है, बराबर की चोट से घबराता है। हल तालम लहू समीया, हल तालम लहू समीया, हल तालम लहू समीया। नाखुश बज रहा है कोई, धरती में, जमीन में, आसमान में, मशरक में, मगरब में, शिमाल में, जुनूब में, नारी में, नूरी में, खाकी में, आबी में, हवाई में, खलाई में, फलाई में। है कोई अल्लाह का मिसल? है कोई अल्लाह जैसा? अल फर्द ला निद्द लह, अल अली ला समी लह, अल गनी ला ज़हीर लह, अल मलिक ला शरीक लह, अल फर्द ला निद्द लह, ला मिस्ल लह। न उसका कोई निद्द है, न मिसाल है, न शबह है, न शबीह है, न उस जैसा है, न उसके टक्कर का न है, न उसके कोई बराबर है। वल्लज़ी फिस समाए इलाह व फिल अर्ज़ इलाह। आसमानों को देखता हूँ तो आसमान पुकारता है, मेरा मालिक अल्लाह है। धरती को देखता हूँ तो फर्श पुकारता है, मेरा मालिक अल्लाह है। वल अर्द फरशनाहा, जमीन के ज़र्रात को देखता हूँ, वलल अर्द कैफ़ सुतिहत, तो जर्रा जर्रा पुकारता है, मेरा मालिक अल्लाह है। बागात फूल फलों को देखता हूँ, फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, तो एक एक दाना, एक एक फल, एक एक पत्ता पुकारता है कि मेरा मालिक अल्लाह है। आसमान के खला को देखता हूँ तो ये बादल उठे हुए पुकारते हैं कि मेरा मालिक अल्लाह है। आसमान, बादलों, जमीन आसमान के दरमियान भरे हुए पानी से बादल का एक एक कतरा पुकारता है कि मेरा मालिक अल्लाह है। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्ज़ी सहाबा थुम्मा युअल्लिफु बैनहु थुम्मा यजअलुहु रुकामा फतरल वद्क यखरुजु मिन खिलालिहि। वो अल्लाह है जो इन्हें हाँकता है, इन्हें जो सबबनल माअ सब्बा, तेरा रब क्या अनोखे अंदाज में बारिश को गिराता है। जिस बुलंदी पे बादल है 1200 मीटर, इस बुलंदी से चने के दाने के बराबर गिरने वाली चीज की रफ्तार होनी चाहिए 558 किलोमीटर फी घंटा, और गोली की रफ्तार होती है 1700 किलोमीटर फी घंटा।
اگر 558 کلومیٹر کی رفتار سے آسمان سے بارش اترتی تو گنجے کا تو ایک قطرہ ہی اندر اتر جاتا، اس کے تو بال ہی کوئی نہیں، تھا اندر، سیدھا اندر۔ میں قربان جاؤں، نہ کوئی لنٹر سلامت رہتا، نہ کوئی چھت سلامت رہتی، نہ کوئی گنجا سلامت رہتا، نہ کوئی گنجی سلامت رہتی، وہ تو سب کے اندر برموں کی طرح سوراخ ہوتے۔ اس شہنشاہ پہ قربانی کہتا صب صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ کیا انوکھے انداز میں بارش برسائی، کیا انوکھے انداز میں زمین کو باڑا، کیا انوکھا انداز ہے۔ میرے سر اور بادل کے درمیان سپیڈ بریکر، سپیڈ بریکر، سپیڈ بریکر ہوتا ہے، گاڑی رک جاتی، پھر آگے اور رک جاتی، پھر اور رک جاتی، پھر اور رک جاتی۔ اتنے بریکر ہیں کہ ٹک 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 بارش کی رفتار کو اللہ یہاں توڑتا ہے، 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 یہاں توڑتا ہے۔ جب میرے سر پہ آتی ہے تو 550 کلومیٹر بیچ میں سے نکل جاتا ہے، 500، اور صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بارش میرے سر پہ آ کر گرتی ہے، صرف 8، صرف 8، صرف 8۔ انا سببنا الماء سبا، جیسے یہ آیت آج کے دور میں کھلی ہے، پہلے نہیں کھلی۔ ثم شققنا الارض شقا، کیا تیرا رب زمین پھاڑتا ہے، فاسکناہ فی الارض، کیسے زمین کو تیرا رب پانی کے اندر بسا دیتا ہے، پھیرا دیتا ہے۔ پوری زندگی کا پانی بھائی سٹور کرو تو کون سٹور کرتا؟ چوتھے دن تو پانی میں زنگ، لوہے کا زنگ، پلاسٹک کی گندگی، پتا نہیں کیا کیا اس پر پیدا ہوتا۔ میرے رب نے مٹی، ریت، پانی کو اکٹھا کیا، جب تم نل سے نکالتے ہو تو شفاف پانی تیرے تک پہنچاتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا تیرا حق اللہ، رب اللہ، رب کائنات کا پالنے والا رب۔ ما غرک، او میرا بندہ کیوں دھوکہ کھا گیا؟ کس سے؟ اپنے رب سے۔ جیسے ماں باپ پہ اولاد بدگمان ہو جائے تو ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، اور ماں کہتی ہیں وہ بچہ تو ہمارے بارے میں ہی بدگمان ہوگی۔ اب ماں تو ایک ادنا سی مخلوق ہے میرے رب کے سامنے، اور میرا رب ماں سے کھربوں کھربوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے تجھے دودھ پلایا، میرے اوپر ہی تو شک کرتا ہے۔ باپ کہتا ہے میری جوانی کا رس تیری ہڈیوں میں اتر گیا، میری جوانی تیرے اندر اتری، تو جوان ہوا میں بوڑھا ہوا، تو میرے اوپر شک کرتا ہے۔ جو لڑ پڑے تو گھر سے نکال دیں، جو لڑ پڑے تو جائیداد سے محروم کر دیں، جو لڑ پڑے تو زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کر دیں، اور میرا اللہ تو میرا بنانے والا، میرے ماں باپ ذریعہ، اللہ بنانے والا، میرے ماں باپ ذریعہ، اللہ پیدا کرنے والا، میرے ماں باپ وسیلہ، اور اللہ مجھے وجود دینے والا۔ مجھے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ اللہ ہے میرے بندہ، تجھے آنکھیں دی، تجھے زبان دی، تجھے ہونٹ دیے، یہ سب فجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، تیرے دل کو دیا، تجھے دل دیا، تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، تجھے جسم دیا۔ یہ میرا رب ہے۔ ما غرک، کیوں دھوکہ کھا گیا اپنے رب سے؟ الکریم، الکریم، الکریم۔ اولاد نافرمانو، ماں باپ گھر سے نکال دیتے، نکل جاؤ گھر سے، نکل جاؤ گھر سے، نکل جاؤ۔ میں نے تو دین پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس زمانے میں مولوی عالم کا تصور ہے کہ ذلت کا تصور تھا، 70 کی دہائی میں ایک نیک کام کا ارادہ کیا، میرے باپ نے نہیں چاہا تو مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، اگر یہ تو مولوی بننا میرے گھر چو نکل جا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جا، یہ الفاظ تھے میرے باپ کے، مجھے موت تک یاد رہیں گے۔ یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو اپنی زبان میں، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جا، نکل جا۔ میرا رب بھی کبھی کہتا ہے میری دھرتی سے نکل جا۔ میرا رب کہتا ہے تیری آنکھوں نے حرام دیکھا، میرا نور واپس کر دے، کہتا ہے تیرے کانوں نے حرام سنا، میرے ٹیلی فون واپس کر دے، تیری آنکھوں نے غلط دیکھا، میرے بلب واپس کر دے، تیرے پاؤں تکبر سے چلے واپس کر دے، تیرے ہاتھوں نے غلط پکڑا واپس کر دے۔ کہا میرے اللہ، تیری زبان
بحث کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے، سارا دن گالیاں دیتے ہو، غیبت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. بازار میں بیٹھ کر 3 چلے والا بغیر 3 چلے والا دونوں جھوٹ بولتے ہیں، دونوں غلط بولتے ہیں، دونوں وعدے سے پھر جاتے ہیں، دونوں مکر جاتے ہیں، دونوں سودا کر کے مکر جاتے ہیں جب نقصان دیکھتے ہیں، نفع دیکھتے ہیں. واپس کرو میری آنکھیں، واپس کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، آنکھیں واپس کرو. ٹھیک کرتا ہے بلکہ اور کیا کہتا ہے. اور سنو، ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه في ان يغرق ابن آدم. میری بدماشیاں دیکھ کے کراچی کے سمندر میں جوش آتا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں. فأثرن به نحن فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لکنود. کیا یاد آ گیا مجھے؟ اللہ نے گھوڑے کی قسمیں اٹھائی ہیں، گھوڑے کی ایک ایک ایکشن کی قسم اٹھائی ہے. دوڑنے والے، ہانپنے والے، پاؤں اٹھانے والے، پاؤں مارنے والے، غبار اڑانے والے، حملہ کرنے والے، ہجوم میں گھسنے والے، ایک ایک گھوڑے کے اینگل کی میرا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. ارے میرے بندہ، گھوڑا تیری مخلوق ہے؟ نہیں. تو نے پیدا کیا؟ نہیں. کیا کیا ہے؟ 2-4 لاکھ میں خریدا ہے. کیا کیا ہے؟ صبح شام چارہ ڈالا ہے. کیا کیا ہے؟ ایک ٹائم پانی پلایا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ تیرے دشمن کو اپنا دشمن بناتا ہے، تیری لڑائی کو اپنی لڑائی بناتا ہے. اور سینہ سپر تو ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہوتا ہے. اس کا سینہ بڑا ہے، تیرا چھوٹا ہے. اسے تیر پہلے لگتا ہے، تجھے بعد میں لگتا ہے. اسے نیزر پہلے تجھے بعد میں لگتا ہے. يدعون عنتر والرماح كأنها اشنان بیر في لبان الادهم ما زال ارميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. انترا سبا معلقہ کا شاعر اپنی شاعری میں اپنی دلیری بتا رہا ہے کہ میں جب اپنے ادہم گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں، کمیت، میں جب اپنے کمیت سرخ رنگ، سرخی مائل، سرخ سیاہی جمع ہو کر میں جب اپنے کمیت گھوڑے پہ سوار ہو کر اس کی باغ اٹھاتا ہوں تو وہ میری ہاں میں لاتا ہے اور ایسے نیزوں کا سامنا کرتا ہے کہ جو جن کی لمبائی اتنی ہے کہ جیسے پانی کھینچنے والے ڈول کی رسیاں، عرب میں پانی نیچے ہوتا ہے. اور میں بھی خون میں نہاتا ہوں، میرا گھوڑا بھی خون میں نہاتا ہے. یہ سب کچھ کہہ کر میرا اللہ کہتا ہے تو نے تو خالی چارہ اور پانی پلایا تھا اور تیرے اوپر جان دے بیٹھا. ان الانسان لربہ لکنود. اور میں نے تو تمہیں ہاتھوں سے بنایا، تجھے لایا. یہ سورج تیرے اوپر چمکا، یہ دھرتی کا فرش تیرے لیے بچھا، چاند مسکراتا تیرے لیے آیا، تاروں بھری رات تیرے لیے آئی، باد صبا تیرے لیے چلی، پھول تیرے لیے مہکے، جانور تیرے لیے ذبح ہوئے، پھلوں سے دودھ تیرے لیے اترا، نافے میں مشک تیرے لیے آیا، درختوں سے پھل تیرے لیے آیا. آگ سے روٹی کا پکنا تمہارے لیے تھا، ساری کائنات تمہارے لیے بنائی تھی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ گھوڑے نے تو تیرے اوپر جان دے دی، کتے نے ایک روٹی کھا کر ساری زندگی، ساری رات کا پہرا دے کر وفا کی. کیا یاد آ جاتا ہے؟ ہمارے باپ فوت ہو گئے، ہم شہروں میں تھے، ہماری ماں نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ میں تھوڑے پیو دی جان نہیں چھڑنی. دیہات سب کچھ، کہیں سے کتے کا بچہ آ گیا، میری ماں نے نوکروں سے کہا اس کو روٹی ڈال دو، اس کو روٹی ڈال دو. اب روز اس کا کام بن گیا، روٹی ڈال دو، روٹی ڈال دو. وہ وہیں کا ہو گیا. میری ماں مر گئی، کتے کو کیا خبر کہ ماں مر گئی، ابھی چھوٹا ہی تھا، اسے کیا خبر کہ ماں مر گئی. اس کا جنازہ اٹھ گیا، پیچھے نوکروں کو کیا پرواہ ہے. ہاں، وہ کتا بھوکا میری ماں کے دروازے پر مر گیا، دروازہ نہیں چھوڑا، بھوکا مر گیا. میرے مالک نے تو نہیں کہا میرے لیے بھوکے مر جاؤ، اتنا کہا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. میرے مالک نے تو نہیں کہا میرے لیے اندھے بن جاؤ، یہ کہا نظروں کو حرام سے بچاؤ، حلال کے لیے اجازت ہے. میرے مالک نے تو نہیں کہا میرے لیے بہرے بن جاؤ، کانوں میں روئی ڈال دو. کہا نہیں، سب سنو پر کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی غیبت نہ سنو. میرے مالک نے تو کسی چیز سے نہیں روکا سوائے چند ان چیزوں کو جو میرے لیے منع ہے.
جو میرے لیے ناجائز ہیں. الکریم الکریم. میں تو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہوں. او سمندر میں جوش آتا ہے, یا اللہ تیری نافرمانی ہو رہی, اجازت دے, ہم چڑھتے ہیں, پانی بے قابو ہوتا ہے. اچھا چلو سمندر کو آنے میں تو دیر لگے گی. والارض تستأذن في ان تبتلعه, یہ زمین اجازت مانگتی ہے جس پر طارق جمیل کھڑا ہوا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے, یہیں نکل جاؤں گی, یوں ایک سیکنڈ لگے گا, ان کا وجود اندر ختم ہو جائے گا. میری حرارت انہیں پہلا دے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ والملائکۃ تستأذن في ان تعاجله وتهلكه, یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر اتر کر ان کی گردن اڑا دیں. ہاں جس کی نافرمانی ہو رہی ہے, جو شہنشاہ اعظم ہے, اللہ لا الہ الا ہو, جس کا نام ہے اللہ, جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الحی, جو ہمیشہ زندہ ہے. القیوم, جو ہمیشہ قائم ہے. لا تأخذہ سنہ, جو اونگتا نہیں, ولا نوم, جو سوتا نہیں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, زمین آسمان میں اکیلا اللہ بادشاہ ہے. رب المشرق, ادھر کون ہے؟ کہا اللہ. رب المغرب, ادھر کون ہے؟ کہا اللہ. رب المشرقین, یہاں سے وہاں تک کون ہے؟ کہا اللہ. ورب المغربین, مغرب کے شمال جنوب تک کون ہے؟ کہا اللہ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, ادھر کون ہے؟ اللہ. ادھر کون ہے؟ اللہ. دائیں کون ہے؟ اللہ. بائیں کس کی حکومت؟ اللہ. پیچھے کس کی حکومت؟ اللہ. آگے کس کی حکومت؟ اللہ. آسمانوں پہ کس کی حکومت؟ اللہ. دھرتی پہ کس کی حکومت؟ اللہ. پتے پتے کا حاکم اللہ, قطرے قطرے کا حاکم اللہ, ذرے ذرے کا حاکم اللہ, دودھ کی ایک ایک دھار کا مالک خالق اللہ, سورج کی شعاع کا مالک اللہ, چاند کی ٹھنڈی کرنوں کا مالک اللہ, تاروں کی مسکراہٹ کا مالک اللہ, رات کے اندھیروں کا مالک اللہ, دن کے اجالوں کا مالک اللہ. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے پہاڑوں کے کیل گاڑے؟ کس نے تمہیں مرد عورت بنایا؟ کون نیند کو لے کر آیا؟ کون رات کو لے کر آیا؟ کس نے دن کو سفید چادر عطا فرمائی؟ کس نے رات کو کالی چادر عطا فرمائی؟ کس نے آسمان میں 7 آسمان اوپر نیچے بنائے؟ کس نے سورج کو جلایا دہکایا؟ کس نے بادلوں کو معلق کر کے بارش کو برسایا؟ کون ہے؟ امن. ایک اور اندازہ, علم امن, علم امن. افرائیتم افلا ینظرون. اے میرے بھائیو, قرآن پڑھو اللہ کے پاس. ہمارا مجمع قرآن ہے. فضائل اعمال, فضائل اعمال. ارے بھائی فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر ہے. فضائل اعمال, فضائل صدقات تبلیغ میں نکل کر ہے. اللہ کے واسطے قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, اور اپنے حبیب کی زندگی پڑھو, زندگی پڑھو, زندگی پڑھو, زندگی پڑھو, زندگی پڑھو. سیرت سامنے نہیں ہوگی, اندھے ہو کے چلیں گے. قرآن سامنے نہیں ہوگا, ٹکریں ماریں گے. اللہ کے واسطے قرآن سے جی لگاؤ. کیا بادشاہ بولتا ہے, کمال کرتا ہے. کیا تکبر ہے لہجے میں, کیا شان ہے لہجے میں. ألم نجعل الأرض مهادا, هاي هاي هاي. ألم نخلقكم من ماء مهين, ألم نجعل الأرض كفاتا. اللہ اکبر, کیا تکبر ہے جو متکبر, اسی کو تو تکبر سجتا ہے. طارق جمیل کو سجے گا جو آج ہے کل مٹی ہوگا. بادشاہوں کو سجتا ہے, اجل چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, انہیں سجے گا. اسی سے سکندر صفاتی بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. عبرت
دولت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ کریں گے تکبر تو کہر صاحبس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس تیرے مارا قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو رونے والوں کے پین سنو ان کی ہائے ہائے اور فریاد سنو. ویران قبریں ویران کھنڈر حویلیاں دیکھو صرفی دیارہم وانظر فی آثارہم. حضرت علی کا فرمان اپنے بچوں کو نصیحت. جاؤ ویران حویلیوں سے پوچھو این حلو یہاں تو ہٹو بچوں کے شور تھے مہندی کپڑوں کسی کا سر پر غرور تھا کہاں چلے گئے. یہاں کے شادیانے کہاں چلے گئے یہاں کے نغمے یہاں کے بندنے یہاں کے زمزمے کہاں چلے گئے. ویران کل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحبب. کوئی گھر کوئی ڈیرا کوئی قصر کوئی محل کتنا ہی آباد کیوں نہ ہو ایک دن آتا ہے وہاں سنسناتی ہواؤں اور مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں بچتا ہے. ایک اللہ کو دفع ہے کیا تکبر ہے. اب دوسرا انداز امن خلق السماوات والارض کس نے بنائے زمین آسمان. وانزل لكم من السماء ماء کس نے آسمان سے پانی اتارا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ کون ہے خوبصورت پھول پھل باغ اگانے والا. ما كان لكم من تنبتوا شجرها ہے طاقت ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. الہ مع اللہ سبحان اللہ کیا گونج ہے میرے رب کی زمین و آسمان میں. الہ مع اللہ ہے کوئی الہ مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا ہے کوئی اللہ کے پھر اللہ کیا کرتے ہیں بل ہم قوم یعدلون کیسے بھی ہو تیرے سوا کوئی نہیں پھر مجھے چھوڑ کر اوروں کے آگے جا چکتے ہو. ایسے ہر جائی بنتے ہو. اخلق ویعبد غیری پیدا میں کرتا ہوں سر کسی اور کے آگے جھکا ارزق ویشکر سوائی رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو. اذکرکم وتنسانی میں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. ماں باپ بھی بھول جاتے ہیں اولاد بھی بھول جاتی لیکن میرا رب کہتا ہے اذکرک وتنسانی تو مجھے بھولتا ہے میں تمہیں یاد نہیں رکھتا ہوں. میرے دروازے کھلے ہوتے کبھی تو آئے گا توبہ کرنے کبھی تو آئے گا مجھے منانے. وَأَسْتَتِرُكَ وَلَا تَخْشَانِ میں تیرے پر پردے ڈالتا ہوں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تو اتنا دلیر بنتا ہے اور مجھے للکارتا ہے بارستانی بالمعاصی یا عبدہ. ہاں زمین تھر تھرائی یا اجازت دے میں نے نکلوں پانی غضبناک ہوئے یا اجازت دے میں نے بہا دوں آسمان کے فرشتے بے قابو ہے یا اجازت دے گردن اڑا دوں. اور جس کی نافرمانی ہوئی ہے جس نے کہا تھا یہ نہ کرو وہ نہ کرو جس کے آگے زمین آسمان جھکے ہوئے قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض. دیکھتے نہیں ہو کائنات کا ذرہ ذرہ اسے سجدہ کر رہا ہے. دیکھتے نہیں ہو سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. دیکھتے نہیں ہو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک العزیز الملک القدوس العزیز الحکیم. دیکھتے نہیں ہو کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دیکھتے نہیں ہو کل کائنات اس کی نماز پڑھتی
ہوتی ہے کل قد علم صلاته و تسبیحه. ارے تو اس سے چند سجدے مانگے تھے تو باغی ہو گیا. پڑھی نہیں جاندی، سستی ہو جاندی ہے، پڑھی نہیں جاندی، پڑھی نہیں جاندی. ساری کائنات نے سجدہ کیا تو انکاری ہوا. تو میری زمین نے کہا اجازت دے، آسمانوں کے فرشتوں نے کہا اجازت دے، پانیوں نے کہا اجازت دے، اور جس کی نافرمانی ہوئی ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ وہ کہا ہاں اے زمین پھٹ جا، نکل جا، بغیر جنازوں کے انہیں تفرا دے اندر. اے پانیوں چل جاؤ، ریل مچھلیوں کے پیٹ میں ڈال دو ان کو. اے زمین آسمان کے فرشتوں اتر جاؤ، انہیں خاکستر بنا دو، انہیں پسند کر دو، انہیں آگ لگا دو. وہ کیا سکتا حق ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ تھوڑی سی نافرمانی کر. باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دعو عبدی، میرا بندہ، یا عبادی. مجھے تو یہ آیت ذبح کر دیتی ہے. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم. واہ میرے رحم. ماں باپ کہتے ہیں تو ہمارا نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جو میرے نافرمان ہے وہ بھی میرے ہی ہیں، جو میرے نافرمان ہے وہ بھی میرے ہی ہیں. میرے بندے کون سی کا نافرمان؟ نافرمان. کتنے تبلیغ والوں نے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. یعقوب علیہ السلام کا باپ انہوں نہیں جانتے. قرآن نے جیسا باپ یعقوب پیش کیا ہے، لوگ سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے انداز سے. میں نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کے انداز سے، تو مجھے یعقوب ایسے باپ نظر آئے کہ دھرتی میں ایسا کردار کوئی نہیں ہے. بطور باپ نافرمان بچوں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے. ماں کا روپ دکھایا میرے اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کا روپ اجاگر کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں باپ کا روپ اجاگر کیا ہے کہ باپ نافرمان اولاد ہو تو کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی. وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے، بیچ میں آ گئی. ہائے 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 ہائے. قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو. اور اللہ کے راستے میں نکل کے علماء سے کہتا ہوں کہ اگر آپ راستے میں اللہ کے راستے میں نکل کے قرآن کو سمجھو گے تو کئی گنا زیادہ دروازے کھولیں گے، کئی گنا زیادہ دروازے کھولیں گے، کئی گنا زیادہ دروازے کھولیں گے. میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی، جاؤ چھوڑ دو میرے بندے کو. انا اعلم بعبدی منکم، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اگلی سنو، ان کان عبدکم فشأنکم بہ، تم نے پیدا کیا ہے، تمہارا بندہ ہے، پکڑو پکڑو پکڑو. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے. میں دیکھتا ہوں شراب پیتا ہے، راتوں کو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے. چلو یہ تو بڑے چھوٹے گناہ ہیں. پتھر کی پوجا کرتا ہے، گائے کی پوجا کرتا ہے، درختوں کی پوجا کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں. لیکن چلو پچھاڑو. منی و الی عبد، میں جانوں میرا بندہ جانے. اچھا تو یا اللہ تو کچھ کر تو صحیح، پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کروں، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں. جیسے آخری سانس تک ڈاکٹر لڑتا ہے نا مرض کے ساتھ، مریض کے مرض حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی علاج نہیں جا رہا ہے، لیکن جو ایک ہمدرد ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آخری سانس تک زور لگاتا ہے، بچا لو بچا لو بچا لو بچا لو. تو میں قربان جاؤں اس اللہ جو کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں، کبھی
تو توبہ کرے گا. ان اتانی لیلن قبلتہ ان اتانی نہارن قبلتہ. کسی رات تو توبہ کرے گا. کوئی رات تو آئے گی کہ اسے خیال آئے گا کہ میرا ایک بنانے والا بھی ہے. کوئی دن تو چڑھے گا اس کی زندگی میں جب اسے خیال آئے گا کہ میرا ایک بنانے والا بھی ہے, میں اسے صلح کرتا. ان اتانی لیلن قبلتہ. ایک دوسرا ترجمہ, جوانی میں آئے گا قبول کروں گا کالے بال. ان اتانی نہارن قبلتہ. بڑھاپے میں آئے گا توبہ قبول کروں گا سفید بال. کبھی تانا نہ سنے گا میرا بندہ. بوڑھا ہو کے آ گیا ہے, دانت توڑوا کے آ گیا ہے, آنکھوں پہ چشمے چڑھوا کے آ گیا ہے, چلا جاتا نہیں ہے, لاٹھی پکڑ کے آ گیا ہے, ویل چیئر پہ بیٹھ کے کہ توبہ کرنے آ گیا, تباہ ہو جا تیری کوئی توبہ. وہ کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, یا داؤد بشر المذنبین. داؤد میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے. سبحان اللہ, خوشخبری نافرمانوں کو سنائی جاتی, خوشخبری تو فرما برداروں کو سنائی جاتی. داؤد میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے. کہ یا اللہ کیا خوشخبری سنو. کیا خوشخبری سنو یا اللہ, تو جا سنا دے. من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید. جو مجھے راضی کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کر. مجھے بتاؤ, آپ سب بیٹھے ہو, کوئی ناراض ہو اسے منانے جائیں تو وہ استقبال کرتا, کون استقبال کرتا. اس کو منانے جاؤ, وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, آؤ بھائی, کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہے, جمع ہو جائے باپو. اور شہنشاہ اعظم, شہنشاہ اعظم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اتنا بڑا اللہ, میں کتوں لے آواں الفاظ تقریران اس رب کی شان کو بیان کرنے کے لیے, اس کی عظمتوں ہیبتوں کے موتی پڑھنے کی, میں کہاں سے لاؤں الفاظ. وہ کہتا ہے تلقیتہ من بعید, مجھے منانے آؤ گے تو میں آگے کھڑا ہوں گا استقبال کے لیے. ارے میں تمہیں کیا سناؤں, بڑے عرصے بعد یاد آئی حدیث. قارون زمین میں پھنس رہا تھا. قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. سورہ قصص پورے 2 رکوع اس کی بدماشی کے اللہ نے سنائے ہیں. اور وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو, میں غلطی آئندہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین سے اور پکڑو, اور موسیٰ مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے اور پکڑو, اور پکڑو. وہ منت کرے ہوگا, اور پکڑو. سارا پھنس گیا زندہ وهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ. جو دیکھ رہا ہے, جو سن رہا ہے, اس نے جبریل بھیج کر کہا تھا موسیٰ تو نے تو معاف نہ کیا تو اس سے معافی مانگتا رہا. میری عزت کی قسم, ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگ, میں اسے معاف کر کے باہر نکال دوں. وعزتی لو استغاثنی لاغثته, ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. یہ اللہ ہے, یہ وہ اللہ ہے جو یوں معاف کرتا ہے.
بِمَاءٍ مَّهِينٍ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا اللہ اکبر. کتنا تکبر ہے جو متکبر اسی کو تو تکبر سجتا ہے. ساری زمین کو سجے گا جو یہ روڈ ہے، یہ یہاں سے ٹوٹ رہا ہے، یہاں سے ٹوٹ رہا ہے. ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر اس پر صفائی کریں گے، پھر پینٹ کریں گے تو دور سے نظر نہیں آئے گا، قریب سے دیکھیں گے تو نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نظر آئے گا نہیں آئے گا. ارے ان استقالنی عقل تولا کہ میرا بندہ تو اپنی توبہ توڑ کے لا، پھر اتنی توڑ کے چکنا چور ہو جائے، اتنی توڑ کے جوڑنے والوں سے جڑ نہ سکے، اور جوڑنا چاہیں تو جوڑ نہ سکیں، اور جوڑ لیں تو جوڑ چھپا نہ سکیں. اتنا توڑ کے لا توبہ کا برتن. عقل تو لا، جب تیری توبہ کا برتن تجھے واپس کروں گا تو ایسی میری رحمت نے چھپایا ہوگا اس کا کہ بے جوڑ ہوگا، جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی شک پڑ جائے گا کہ لگ جائے تو ٹوٹی کوئی نہیں، حالانکہ تو نے توڑ کے اسے پرزے چکنا چور کر دیا تھا. لیکن تیرے رب کی محبت ہے کہ جب توڑ کے لائے گا نیا کر کے واپس کرے گا، نیا کر کے واپس کرے گا، نیا کر کے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا سچا رب. تو اگر ہم سارے توبہ کر لیں تو اللہ کتنا خوش ہو جائے. پھر اب 3 دن سے ایک مشقت اٹھا رہے ہیں، 2 دن سے، بلکہ 3 دن ہو چکے، بدھ سے مجمع آ رہا ہے، اور اس غبار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سردی میں ہیں. آپ ادھر بیت الخلاء پہ آپ کی لائن لگتی ہے، وضو کرتے ہوئے لائن لگتی ہے. ہم تو کمرے سے اٹھ کے آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، صاف ستھرے آ کر بیان کر کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں آپ سب بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، آپ کی عزت عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور آپ سب کا ہاتھ باندھ کے شکر گزار ہوں. یہ سب میرے سامنے نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں. کھانے کے لیے لائن لگاؤ، سالن کے لیے لائن لگاؤ، ٹوائلٹ کے لیے لائن لگاؤ، سونے لگو تو نیچے سے روڑے ادھر سے چبھ رہا ہے، کوئی روڑا ادھر سے چبھ رہا ہے، اوپر سے پتلی سی چادریں ہیں جس کی سردی اس سے رکتی نہیں ہے. اس وقت اللہ اتنا خوش ہے کہ ایک ایک کو دیکھ کے اللہ مسکرا رہا ہوگا، اور اللہ کے فرشتے کیا یہ ہوا بھی تمہارے بوسے لے کے گزر رہی ہوگی، اور یہ دھرتی جس پر لیٹتے سجدے کر رہے ہو یہ تمہارے بوسے لے رہی ہوگی. ابھی تمہیں ایک اعلیٰ لفظ تمہارا نکلے گا اور فرش میں ہلچل مچ جائے گی. ادھر ہم توبہ کا اظہار کریں گے، ادھر دیکھو دروازے کیسے کھلیں گے. تو توبہ کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک، سب معاف ہو. ہاں علماء سے پوچھنا اب کرنا کیا ہے. سب معاف ہونے کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. علماء سے پوچھنا مطلب کیا ہے. لیکن گناہ اتنی میں خوشخبری سنا دوں، نماز نہیں پڑھی گناہ معاف ہو گیا. اب کرنا کیا ہے، علماء سے پوچھو. کسی کا حق مارا دبایا گناہ معاف ہو گیا. اب کرنا کیا ہے، علماء سے پوچھو. علماء سے جڑ کے چلنے میں ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہماری دنیا محفوظ رہے گی. ہم نے علماء سے اپنے آپ کو کاٹ دیا ہے، اپنے آپ کو علماء سے مستغنی اور بے نیاز کر دیا ہے. مجھے ڈر ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم علماء سے کٹ گئے تو ایک نیا فرقہ وجود میں، فرقہ تبلیغیہ نہ وجود میں آ جائے. اپنے آپ کو علماء کا محتاج بن کے چلیں. اس علم کا سال لگا ہے، اس کا سال نہیں لگا. یہ ہم تبلیغ والوں نے فرق ڈالا ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. سنو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اہل علم کی شان ان کے علم کی وجہ سے، سال لگانے کی وجہ سے نہیں،
سال ایک مزید فضیلت کی چیز ہے، ایک افضلیت کی چیز ہے، ایک اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس پر ادنا اعلیٰ کا معیار قائم کر دینا اور اس پر فرق قائم کر دینا، یہ صرف تبلیغی مجمع نے یہ بدعت کی ہے۔ اس سے ہم سب توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں۔ ہمارے لیے اہل علم وہ عزت کا ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ ہم ان کو نہ پرکھنے بیٹھ جائیں کہ ان کا اپنا عمل کیسا ہے، میرا عمل کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، جیسی تیری ٹفلی ویسا میرا راگ، جیسی تو بجائے گا ویسے میں گاؤں گا، جیسے عوام ویسے علماء۔ آج ہم جنید بغدادی ڈھونڈنے نکلیں اور شیخ عبد القادر جیلانی ڈھونڈنے نکلیں تو نہ یہ شیطان کا چکر ہوگا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھو دل دریا سمندروں ڈوبے، کون زنا دیا جانے ہو، بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے بنج مہانے ہو، یہ اپنے اندر دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، دھن دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بھن، تیری روح میں چار بینولے سب سے پہلے ان کو چن۔ اللہ میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر روشن فرمائے، ان سے یہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا ہے، ہزاروں۔ ہر دوسرے تیسرے سبق میں وہ بڑے مزے میں ہمیں ترنم میں سنایا کرتے تھے کہ بچوں اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو۔ اوروں کے عیب دیکھنے ڈھونڈنے نکلو گے تو گمراہی کا خاردار جنگل ہے، اندھیری رات ہے، در کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ہم لوگوں کے عیب نہ دیکھیں، لوگوں کی کمیاں نہ پکڑیں، ورنہ ہم اپنے عیب بھول جائیں گے، ہم اپنے عیب بھول جائیں گے، ہم اپنے عیب بھول جائیں گے۔ اپنے عیب اس وقت نظر آئیں گے جب اوروں کے عیب سے آنکھیں بند کر لیں گے۔ انسان کے اندر ایک منفی رگ ہے، وہ بند نہیں ہو سکتی۔ سنو، منفی مثبت دو رگیں ہیں، نہیں بند ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں بند ہو سکتی۔ ہاں خوبصورت ہو سکتی ہے منفی رگ، میں اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دوں، اب میری منفی رگ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہے گی، اب یہ مجھے میرے عیب دکھائے گی۔ میں اوروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دوں، اب میرا منفی جو اندر ہے وہ کیا کرے گا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، وہ پہلے ہے، وَتَقْوَاهَا وہ بعد میں ہے۔ یہ جو میرے اندر منفی طاقت ہے وہ کیا کرے گی، جب میں اوروں کے لیے اندھا ہو جاؤں گا تو میرا اندر کا جو منفی تار ہے وہ مجھے وہ آنکھ دکھائے گا جو میرے عیب دکھا سکے۔ میں جب اوروں کے بارے میں بہرا ہو جاؤں گا تو میرا منفی تار مجھے میرے عیب سنائے گا، تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ ہے۔ میں جب اوروں کے بولنا چھوڑ دوں گا، غلط اوروں کے عیب بولنا چھوڑ دوں گا تو پھر میرا منفی تار مجھے دکھائے گا کہ تیرے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، میں پھر کہتا ہوں اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، پھر سنو، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا تو پھر شیطان مجھے اوروں کے پیچھے لگائے گا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اور آج فتنے کا دور ہے، زبانیں کھل چکی ہیں، ہماری محفلوں سے تبلیغ نکل چکی ہے، غیبت ہی غیبت ہے، غیبت ہی غیبت ہے، ایک دوسرے کی برائی برائی ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کی آگ بھڑک چکی ہے۔ اور میرا رب کا قانون محکم ہے، میرے رب کا قانون طاقتور ہے، جب اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی دور ہوگا میرے رب کی مدد ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے بھائیو اختلاف کرو۔ ایک اونٹ آیا میرے نبی کی خدمت میں اور آگے پاؤں پڑ گیا اور رونے لگا، تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے میرا مالک جب میں جوان تھا تو کام لیتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو ذبح کرنا چاہتا ہے، آپ میری جان بچائیں۔ پانی اتنی دیر میں اس کا مالک آ گیا، آپ نے کہا بھائی یہ گزارش مانو گے؟ کہ جی فرمائیے، کہ یہ اونٹ مجھے ہدیہ کر دو۔ کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان، یہ کیا ہے؟
تو ہم نے کہا عراق چل جا موج کر، صدقے کے اونٹوں میں شامل ہو جا. تو فجر فقال آمین ثم جرجر فقال آمین ثم جرجر فبكى. تو اونٹ بل بلایا تو آپ نے کہا آمین، پھر بل بلایا آپ نے کہا آمین، پھر بل بلایا تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کو خوشخبری دی کہ تو آزاد ہے تو پہلی دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کے خوف دور کرے جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا. میں نے کہا آمین. پھر اس نے دوبارہ جو بل بلایا تو اس نے کہا اللہ آپ کی امت کے خوف بھی دور کرے جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا. میں نے کہا آمین. پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف پیدا نہ کرے. تو میں اس پہ رونے لگا کہ یہ تو میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگا تھا لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی حدود ہیں، اگر اختلاف ہونا ہے تو حدود بھی ہیں، ایک دوسرے کی کمیاں بولنا. جب زبان صاف ہوگی، جب آنکھیں صاف ہوں گی، جب کان صاف ہوں گے، تمام طبقات امت کی عزت. مجھے اختلاف کا حق میں کروں گا. صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اختلاف کیا. جنگ بدر میں اختلاف کی گنجائش ہے، نفرتوں کی گنجائش نہیں ہے. نفرت کی گنجائش ورنہ ہم مٹ جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے، بہا دیے جائیں گے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قِيلَ مَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. اس طرح ہو جاؤ گے جیسے خس و خاشاک، جیسے پانی کے اوپر چلنے والی گندگی جس کی کوئی منزل نہیں، جس کی کوئی طاقت نہیں. آپس میں الفتیں، محبتیں، اہل علم کی قدر، آپس میں ساتھیوں کی قدر، تمام انسانوں کی بطور انسان قدر، تمام مسلمانوں کی بطور مسلمان قدر. تو جتنی نسبتیں بڑھیں اتنی قدر بڑھتی جائے. یہ اچھا یا برا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور خاص طور پر کسی کے اخلاص پہ حملہ کرنا یہ تو ریاکاری کے لیے کرتا ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑا بے بنیاد حملہ اور کوئی نہیں کہ اخلاص اتنا گہرا، اتنا چھپا ہوا عمل ہے کہ نہ تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو میں اخلاص والا ہوں، نہ کسی کے لیے دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ ریاکار ہے. یہ تو موت پہ ہی پتہ چلے گا کہ اخلاص تھا یا نہیں تھا. لہذا کسی کے اخلاص پر اللہ کے واسطے کبھی حملہ نہ کرو. یہ تو ریاکاری کے لیے، یہ تو اپنی تقریر کا روپ جمانے کے لیے کرتا ہے، یہ تو اپنے حافظے کا روپ جمانے کے لیے. یہ میرے کانوں میں یہ زہر کھلے ہوئے ہیں. یہ تو موت پہ پتہ چلے گا. اور اللہ کس بات پہ کسی کو معاف کر دے. کریم رب سے واسطہ، بیچ میں کریم رسول ہیں، اوپر کریم رؤوف الرحیم اللہ ہے، نیچے رؤوف الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دو کریموں کے درمیان ہیں، دو مہربانوں کے درمیان ہیں. ہر مرنے والا کہتا ہے میری اولاد بلاؤ، میرے بھائی بلاؤ، میرے بیٹے بلاؤ. تیمور جیسا ظالم درندہ انسان جس نے 33 ملک تہتے کر دیے اور انسانی خون کو پانی سے بھی سستا کر دیا، وہ بھی کم وقت جب مر رہا تھا اطرار قازقستان میں ایک جگہ چین کو فتح کرنے جا رہا تھا تو آخری تمنا کا اظہار کیا کوئی فروخت سے ملا دیتا.
کوئی فرخ سے ملا دیتا. وہ اصفہان میں تھا. کوئی کہتے ہیں مورخ اس کا بیٹا تھا اور کوئی کہتے ہیں اس کا پوتا تھا. اس نے بھی مرتے ہوئے بیٹے پوتے کی تمنا کی کہ میں بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں, پوتے سے ملنا چاہتا ہوں. ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے. اور میرے نبی موت کے وقت کہہ رہے تھے جبریل پیغام لا یا رسول اللہ, جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ فرما رہے ہیں جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر. حسن حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا. عجب دن تھا, کوئی 7 جون کہتا ہے, کوئی 8 جون کہتا ہے. 12 ربیع الاول, اکثر علماء 12 ربیع الاول, 7 جون 8 جون دونوں تاریخیں آتی ہیں. 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا دن, اس پر اتفاق ہے. شدید گرم دن. آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا, سب کو رخصت کر بھیج دیا. پھر بیٹی کو بلا کر کان میں بتا دیا آج تیرا باپ جا رہا ہے. تو کہنے لگے, وہ رونے لگی کہ رو نہیں, تیری میری پہلی ملاقات سب سے پہلے ہو گئی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی. پھر داماد کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. ہاتھ جیسے دیکھ لیا کہ آگے علی کے ساتھ کیسی بے وفائی ہونے والی ہے, تو وہ سارا دیکھ رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں. دعا پھر ان کو رخصت کیا. پھر حسنین کو بلایا, حسن اور حسین کیا کہا کرتے تھے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا فرمایا کرتے تھے, میری جنت کی ٹہنیاں ریحانہ طیہ. کیا فرمایا کرتے تھے, میرے 2 پھول. کیا فرمایا کرتے تھے, میرے جگر کے ٹکڑے. یا میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر. یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ, جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. میں تمہیں کیا سنوں. عرب کا ماحول بچے کو اٹھانا عیب تھا. عرب کے ماحول میں بچوں کو پیار کرنا سرداروں کا, سردار کا عیب تھا. عیب. میرے نبی پاک باہر تشریف لائے. اچھا, یہاں اٹھانا ایک عام رواج ہے, عام دستور ہے. یہاں اٹھانا, ہاتھوں میں اٹھانا, ہاتھوں میں اٹھا کے باہر آ جانا, مجلس میں آ جانا عام. میں قربان جاؤں اس نبی پاک پر. آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو یہاں حسن بیٹھے تھے, یہاں حسین بیٹھے تھے, کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا تھا. آپ جب دونوں کو ہٹاتے تھے, حسن کو اٹھاتے تھے سیدھے ہاتھ پر, حسین کو الٹے ہاتھ پر. جب کندھے پر بٹھاتے تو حسن کو سیدھے کندھے پر, حسین کو الٹے کندھے پر, کندھوں پہ بٹھا کے باہر آ گئے. صحابہ حیران. ایک بدو کہنے لگا آپ کو اتنا پیار ہے ان سے؟ آپ نے کہا ہاں, میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے, اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا, اللہ ان سے پیار کرے گا. نماز کے سجدے میں لمبا سجدہ کر دیا. صحابہ سمجھا فوت ہو گئے. پہلی صف والوں نے یوں کر کے دیکھا تو حسین بیٹھے ہوئے, اور کبھی حسن بیٹھے ہوئے, کبھی دونوں بیٹھے ہوئے. یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں, کئی دفعہ کا واقعہ ہے. ایک واقعہ سنا رہا ہوں. حسین بیٹھے ہوئے تو ایک صحابی نے ہاتھ لمبا کر کے کھینچنا چاہا. دونوں بیٹھے تھے, دونوں, تو ہاتھ لمبا کر کے کھینچنا چاہا تو آپ نے سجدے میں یوں کیا, مت روکو, مت. نماز فارغ ہوئے, سلام پھیرا, دونوں کو آپ نے اپنی گود میں لے کر فرمایا انہیں کچھ نہ کہا کرو, میرے ماں باپ ان پہ قربان. اللہ اکبر. میرے ماں باپ لا تؤذوہما بأبیہما وأمی. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا, میرے کانوں نے سنا. آپ نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا, یہاں, اور دونوں ہاتھ پکڑ کر یوں کر رہے تھے. کہا اٹھو, اوپر پہاڑ پہ چڑھو, اور ان کو اوپر لا رہے, اوپر یہاں آ گئے, پھر یہاں آ گئے, پھر یہاں کہنے لگے اور اوپر, اور خود یہاں چلے گئے, یوں چلے گئے, اور اوپر یہاں آ گئے. تو آپ نے دونوں ہاتھ فکس کیے اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. اپنے بچوں کو بلا کر یوں لیا, نہ بیویوں کی جدائی پہ روئے, نہ بیٹی کی جدائی پہ روئے, نہ داماد کی. حسنین کی جدائی پہ آنسوں ٹپ 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 ٹپ. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا, ایک کا
اثر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو کچھ کہا نہیں، خاموش، اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ جبریل آ گئے، رخصت کے جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر، آپ نے فرمایا آ جائے، وہ آ گئے، کہ یا رسول اللہ السلام علیکم، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر آنا، بن پوچھے نہ آنا، بن پوچھے نہ جانا، بن پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ ایسی موت دے کہ جب مرے تو اللہ ملاقات کے شوق میں ہو۔ تو ہمیں کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا؟ سوال نہیں اٹھایا۔ میری بیٹی، میرے بچے، میری بیویاں، 9 بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جبریل پیغام لایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جب جانے کی اجازت دے گی تو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، جاتے بھی وصیت امت کو کی نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور غریبوں پہ رحم کرنا، غریبوں پہ رحم کرنا، غریبوں پہ رحم کرنا، جاتے جاتے امت کو وصیت فرمائی۔ اور میدان محشر جب جہنم آئے گی اور کہے گی، ایک چیخ مارے گی اور ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اس خوفناک عالم میں ایک ہستی کی آواز سن لینا، ہاں سن لینا، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، ساری کائنات کی فریاد ہوگی نفسی نفسی، ایک فریاد ہوگی امتی امتی۔ اس آواز کی طرف نظریں اٹھیں گی، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ماں کہتی ہے امتی نفسی نفسی، ابا کہتا ہے نفسی نفسی، بھائی بیگم سب بچے کہتے ہیں نفسی نفسی، کون ہے؟ امتی امتی، کون سی امت؟ کیا نہیں کیا؟ کون سا خنجر ہے جو میرے نبی کے سینے میں امت نے نہیں اتارا؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں امتی امتی، میری امت میری امت۔ کیا دیکھو گے کہ 2 جہان کے سردار محمد مصطفیٰ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کمال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناعش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعبة بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن أرفشاد لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملعيل بن قينان بن آنوش بن إدريس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ میرے کہہ رہا بس کروں، کہاں تک سنائیں، ہزاروں ہیں شکوے کیا کیا بتائیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، یہ امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو اٹھانے والی امت ہے۔ ہمارے دلوں کو اللہ نے چنا ہے اپنے تعلق کے لیے،
اپنے حبیب کے تعلق کے لیے، اپنے حبیب کے دین کے لیے، اس کو گلی گلی لے کر پہنچانے کے لیے. یہ اللہ کا تعلق اور محبت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتا ہے. میرے 1.25 گھنٹے کی بات سے بے شک ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان میں بہار آتی ہے، لیکن باہر کا موسم بہت خوفناک ہے، بہت طاقتور ہے، وہ جلد سرد ہو جاتے ہیں. یہ مستقل اللہ کے تذکروں، اللہ کی یاد، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبتوں کے تذکروں کو زندہ کرنا، فضائل کے حلقوں میں بھی بیٹھنا، اہل علم کی مجلسوں میں بھی بیٹھ کر دین سیکھنے کی نیت سے جانا، تشکیل کرنے نہیں جانا، دین سیکھنے جانا ہے. دین ہم تو 6 نمبر کی دعوت دیتے ہیں، باقی دین کون سکھائے گا؟ اگر ہم مستغنی ہو جائیں گے علماء سے تو باقی دین کہاں سے سیکھو گے؟ کون ہمیں شریعت کے حدود بتائے گا؟ ان کی عزت دینا، احترام دینا، ان کو تحفے دینا، ان کو ہدیے دینا، ان کو ہدایہ دینا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا. چونکہ ہمارا ظلم و ستم ہے. ایک فیکٹری کا مالک کے مینیجر کی تنخواہ ہوتی ہے 70 لاکھ اور اس کے امام کی تنخواہ ہوتی ہے 20,000. سبحان اللہ، واہ واہ جی واہ. اور چلو پنجاب میں تو پھر بھی کچھ تنخواہ اچھی ہے، ہاتھ جوڑ کے یہ پٹھانوں میں تو اتنی تباہی ہے. 3,000 امام مسجد کی تنخواہ، اور وہ بھی بیچارہ اعلان کرتا ہے سپیکر پر، مہینہ ختم. کیا مجھے تو پچھتواتی نہیں، کیسے کہیں گے مہینہ ختم ہو گیا؟ میاش ختم شو، تنخواہ راوڑا، میاش ختم شو. وہ بیچارہ اعلان کر رہا ہوتا ہے. ارے پٹھان اتنے بخیل ہوتے ہیں، تمہاری تو مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے، اور تمہارا امام مسجد اعلان کر رہا ہے میاش ختم شو، تنخواہ راوڑا. ارے ڈوب کے مر جانے کی بات ہے، مالداروں کے لیے مٹی میں مٹی ہو جانے کی بات ہے. 50 روپے فی گھر وہ بیچارہ اعلان کر رہتا ہے، فلاں کے 50 روپے آ گئے، فلاں کے نہیں آئے. اس محلے کا مالدار بھی ایک آدمی وہاں پورے سال کے نہیں پوری زندگی کی تنخواہ دے سکتا ہے، وہ بھی ایسا شوم ہے، وہ بھی 50 ہی دیتا ہے. اللہ سخی کو کبھی دوستی سے دور نہیں کرتا اور شوم سے کبھی دوستی نہیں لگاتا. کبھی یاد رکھنا، ساری زندگی تبلیغ میں لگا دو، اگر بخیل ہے اللہ سے دوستی نہیں لگے گی. فاسق ہے، سخی ہے، اللہ سے دوستی ہوگی. بخیل ہے، تقوی والا ہے، اللہ سے دوستی نہیں لگ سکتی. میں صرف غریبوں کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو، نادار کو دیکھو، ضرورت مند دیکھو، خاص طور پر علماء. اللہ کی قسم ہمارا عالم بیمار ہو جائے، صرف نزلہ ہو جائے تو وہ اپنے تنخواہ میں نزلے کی دوائی نہیں لے سکتا. اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے اس کی، اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے اس کی. اپنے بچے کی شادی کہاں کرے گا؟ گھر کہاں سے بنائے گا؟ اہل علم سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. فروعی مسائل کو جمعے کی تقریر کا عنوان نہ بناؤ، اجتہادی اختلافی مسائل کو دین نہ بناؤ. دین ہے ان اقیم الدین شرع لکم من الدین، اور ان اقیم الدین، اور ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں کو ہم دین پیش کریں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، جو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور جو سارے ہمارے اللہ کا فضل ہے، ہمارا ان پڑھ بھی دین پیش کرتا ہے. 6 نمبر دین ہے. ہاں تفصیل نہیں، اجمالی دین ہے. ہاں درس گاہ میں بتاؤ جو بتانا ہے طلبہ کو، ممبر پر آؤ تو دین بتاؤ، چونکہ دین پہ امت جڑے گی اور اختلافی مسائل میں امت ٹوٹ جائے گی. پہلے ٹوٹے مرے نو مارے شاہ مدار، پہلے ٹوٹی پڑی اوپر سے اور توڑ دو. تو اہل علم کو عزت دو، قدر کرو، ان کی ضرورتوں کا اللہ کے واسطے خیال کرو. کوئی تمہارے پاس ضرورت مند آئے اسے مت کہو کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے ہوتا ہے. تیرے بخیل کے پاس اللہ نے بھیجا کہ اس کو کچھ دے، اس کا یقین غلط ہے، اس کے ذمہ ہے. تو اس کو دے کر سخی بن. ارے بھائی اللہ سے مانگتے، مخلوق سے نہیں مانگتے. وہ دیکھو وہ مسجد ہے، جاؤ 2 نفل پڑھو، بار روزے رکھو، اللہ سے مانگو. یہ راستہ اس نے پہلے بھی سنا ہوا ہے. تیرے پاس ضرورت مند بنا کے بھیجا. صحابہ آتے تھے ضرورت، یا رسول اللہ میرے اوپر قرض ہے، میری مدد فرمائیں. صحابہ سے بڑے یقین والا کوئی ہوگا؟ خود میرے نبی پر قرضہ چڑھتا تھا
کوئی قرضہ اٹھاتے تھے؟ قرضدار آ گئے مانگنے تو آپ نے بلال سے کہا تو کہیں دائیں بائیں غائب ہو جا، چونکہ قرضدار مانگنے آ گیا اور قرضہ دینے کی شے کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو یقین میری ذات کے لیے ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، میرے پاس کوئی مانگنے آ جائے اسے مت کہو کہ 2 نفل پڑھو، روزے رکھ اور اللہ سے مانگ، اسے تو اگر اللہ نے طاقت دی اور ہمت دی ہے تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں خوبصورت محنت دی ہے، اس میں اللہ ہم علماء سے جڑیں تاکہ ہم حدود کے اندر رہیں، علماء کو عزت دیں، قدر کریں، علماء عوام سے جڑیں، صرف اپنے کمروں میں نہ بیٹھے رہیں، صرف درس حدیث دے کر کمرے میں نہ چلے جائیں، بلکہ وہ عوام سے جڑیں، اختلاط کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت تھی 3 دن اگر کوئی نماز میں نہیں آیا، 3 دن اگر کوئی نماز میں نہیں آیا تو آپ پوچھتے فلاں ساتھی نہیں کہاں ہے؟ جی وہ بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھنے چلیں، اس کا حال پوچھنے جاتے تھے۔ وہ سفر پہ گئے تو آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے، اور ان کو جو کام پڑ گیا ہے اس کام میں تو آپ ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس کے کام کو آسان فرما، سفر کو آسان فرما، بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے اس کے آپ اپنے نمازیوں پہ نظر رکھتے تھے۔ یہ ہمارے ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مت دیکھیں، اللہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا علماء کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہیں، اذان دینے والے کہاں ہیں، آپ تینوں باہر آ جاؤ۔ یہ تینوں باہر آئیں گے، اللہ فرمائے گا ممبر بچھاؤ، بچھ گئے، کہیں بٹھاؤ، بیٹھ گئے، اللہ کہے گا تم موج کرو میں ان کا حساب لے لوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، ان کا اکرام کرو، اور علماء ان کو ہم عوام کو دین سکھائیں، اور ہم اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا سیکھیں۔ پہلا قدم جب آدمی گھر سے نکالتا ہے سارے گناہ مچھر کے پر کی طرح، سارے گناہ یوں پیچھے ایسے گرتے ہیں کہ اس کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا۔ کیا نام ہے بھائی؟ عینا کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی کو، موٹی آنکھ۔ اور حورا کسے کہیں؟ جسے دیکھ کے حیران ہی رہ جاؤ، حیران ہی رہ جاؤ، کھانا بھی بھول جائے، پانی بھی بھول جائے، سونا بھی بھول جائے۔ سونا تو جنت میں ہے ہی نہیں، نیند تو جنت میں ہے ہی نہیں، سونا بھی نہیں، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو عینا کو دیکھ کے سارے مر جاتے، دیکھ کے مر جاتے، دیکھ کے مر جاتے۔ جو وہ گھر سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف اور 70,000 بائیں طرف۔ جنت کی عام لڑکی سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بنایا آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ جنت کی لڑکی دیکھو، اے یہاں اس انگوٹھے سے اس گھٹنے تک اللہ نے بنایا ہے زعفران سے، اور گھٹنے سے چھاتی تک اللہ نے بنایا ہے مشک سے، اور چھاتی سے گردن تک عنبر، اور گردن سے سر تک کافور، کافور۔ اور یہ سارے نام ہیں، حقائق اور ہوں گے۔ اور اس کا قد ہے 130 فٹ۔ کتنا؟ 130 فٹ۔ اگر تم یہ 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تمہیں تو جیب میں ڈالے گی۔ اگر ڈھونڈے گی میرا خامد کدھر ہے، اس کے تو 100 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں جیب ہے، 100 جوڑوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ویسے تمہارا دم گھٹ جائے گا میرا۔ تم اتنے چھوٹے ہو گئے گود میں لے کے ایسے لوریاں دینا شروع کر دے۔ ہاں، لہذا میرا رب کیا کرے گا؟ ہمیں بھی 130 فٹ بنا دے گا، ہمیں بھی 130 فٹ بنائے گا۔ یہ کہاں بنائے گا؟ جب ترازو کا پلڑا سیدھا بھاری ہو جائے گا اور الٹا ہلکا کے اوپر اٹھ جائے گا، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، تو اللہ کہے گا جنت کی مبارک دو، جنت کا جوڑا پہناؤ، تو یہ یوں اس کا قد نکلے گا ایسے، جب کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں 130 فٹ پہ جا کے برابر ہوگا۔ پھر 130 فٹ کی لمبائی کا جوڑا اللہ اس کو ایک جوڑا نہیں، یہ بھی 100 جوڑے پہنے گا۔ یہ 100 جوڑے پہنے گا کیسے اور اتارے گا کیسے؟ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، سلیپنگ بیگ بھی کوئی نہیں،
ٹوائلٹ اور جانواز بھی چادر اور ٹوائلٹ بھی چادر، بستر بھی چادر، سرانہ بھی چادر، ہر اتنی بڑی چادر ہے۔ جنت میں نہ کوئی ٹوائلٹ، نہ کوئی بیڈ، نہ کوئی استری، نہ کوئی الماری اور نہ کوئی درزی، نہ کوئی ٹیکسٹائل مل، تو یہ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ اچھا تو دیکھو 100 جوڑے پہننے لگو کتنا زور لگے گا، پھر 100 اتارنے لگو کتنا زور لگے گا، پھر 100 اتار کے رکھو گے تو بھی تو ہے نہیں پوری جنت، صابن ہی کوئی نہیں، مصیبت شیمپو ہی کوئی نہیں، تو کیا ہوگا والا؟ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبہ، کتنا بڑا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ تنا ہے توبہ، توبہ کے درخت کا یہ تنا، میرے نبی نے چمک آئے گی، یہ جیسے تمہارے موبائل کیمرے میں چمک ہوتی ہے، چمک آئے گی اور اس کے بعد تم کیا دیکھو گے کہ تم 100 جوڑے پہلے اتر چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے پہن چکے ہو گے۔ 130 فٹ کی لمبائی سے اس لڑکی کے سر کے بال یوں آئیں گے، آبشار کی طرح اس کے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے، اور جب وہ یوں کرے گی نا یوں، تو اس کے بال ایسے گھومیں گے تو اس سے پوری جنت میں لاکھوں رنگ پھیل جائیں گے، لاکھوں۔ اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے خامن کی طرف، ایک قدم، صرف ایک قدم، ایک قدم، اللہ کی عزت کی قسم 1,00,000 نخرہ دکھاتی ہے، ایک قدم۔ وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض مكنون حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات حسان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ عینا اس حسن و جمال کے ساتھ چل کے کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہى عن المنکر، جو تبلیغ کا کام کرے گا میرا اس کا نکاح ہو گیا۔ میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے کا مولانا یہ عینہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی، پھر تو کوئی صحابی لے جائے گا، اور اگر زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں کہا جتنے تبلیغ والے بنتے جائیں گے اتنی عینہ پیدا ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی۔ میرے بھائیو، اصل زندگی تو ہے ہی وہاں جہاں اللہ، جس کو اللہ روز سجاتا ہے، روز سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، تو اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے کچھ ایام لگا کر ہم جنت کی زندگی خرید لیں تو سستا سودا نہیں ہے۔ تو کون بھائی ہے جو نقد اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے گا؟ ارادے کا اظہار نہیں چاہیے، اس وقت نقد چاہیے۔ جو بھائی نقد ابھی اسی محفل سے 4 مہینے کے لیے نقد ہوں، 4 مہینے کے لیے نقد کھڑے ہوں، اب مجھے بیٹھنے دو، تم کھڑے۔ ہاں بھائی کھڑے ہوتے جاؤ، جی میرے بھائی، ہاں بھائی کھڑے ہوتے جاؤ، ابھی نام اتنا کہ نام اللہ ہی لکھے گا، مجھے صرف دکھا دو کون بھائی ہیں 4 مہینے نقد، چلہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چلے والے بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جی میرے بھائی، واہ واہ واہ، آج اللہ بھی خوش ہو رہا ہے اتنے لوگوں کو کھڑا ہوتے دیکھ کر۔ جی اور بھائی اپنی جوانی کی قیمت لگاؤ۔ اور ماشاء اللہ یہ جتنے بھائی کھڑے ہوئے ہیں سب تشکیل والے، بولو آپ آگے بولو، تشریف لے جائے، تشریف لے جائے، اللہ آپ کے بہت اجر فرمائے، آپ کے ارادوں کو قبول فرمائے۔ ہر حلقے میں تشکیل موجود ہے، ہر حلقے میں تشکیل کی جماعتیں موجود ہیں، ہاں تشریف لے جائیے، اپنے حلقے میں تشریف لے جائے اور تشکیل والوں کو جا کے اپنی تشکیل کرا لیں، شاباش، ہمت فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت اجر فرمائے۔
آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، ارادوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ تشریف لے جائیں. اجازت ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کی جوانیوں کو قبول فرمائے. ہاں سب اللہ کے راستے میں نکلو، کوئی گھر نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ غلط نہیں بولا.